آج ہم دریائے اٹک اور اس کے پل کی سیر کریں گے اور اس کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے بھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پہلے ہی اس کو دیکھنے، اس کو ایکسپلور کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ قابل دید جگہ ہے۔ میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہمارے لوگ، اسپیشلی پاکستان کے لوگ، بہت سمجھدار ہیں، خاص کر سیاحت کے حوالے سے۔ وہ ہمیشہ اس جگہ آئیں گے جس جگہ میں کوئی بات ہوگی، اور اٹک میں بہت چیزیں دیکھنے لائق ہیں۔ آپ اس عمارت کو ہی دیکھ لیجئے کہ کس قدر مضبوط عمارت ہے، اور یہ پل کا ایک سرا ہے، اور یہ صرف سرا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر سے ریلوے لائن گزر رہی ہے اور نیچے سے عام پبلک کے لیے گزرگاہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے مضبوط تیارنے اور کتنا مضبوط لوہے کا کام یہاں ہوا ہے۔ اور یہ سائیڈ پر بھی دیکھ لیتے ہیں، سائیڈ سے یہ آپ کو یہ پل نظر آئے گا، انتہائی خوبصورت پل۔ تصویروں میں بھی آپ یہ پل دیکھتے رہے ہیں۔ یہ دراصل انگریز کے دور کا بنا ہوا شاہکار ہے۔ آج اگر دریا پر کوئی پل تعمیر کیا جائے تو وہ اس قسم کا ہرگز نہیں ہوگا، اسی لیے میں انہیں تو اینٹیکس کا درجہ دوں گا۔ پانی کے عین اوپر اکثر فضا میں نمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے منظر تھوڑا سا دھندلا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ منظر کتنا ہی خوبصورت ہے، دھندلے سے منظر میں نہ ختم ہونے والا منظر۔ چلیں اسٹرکچر کی طرف آتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ کیا آج کی جو تعمیر ہے وہ اس قسم کی ہوگی؟ کبھی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک الگ ہی قسم کی آپ کو جو ہے وہ آج کل کی جو تعمیر ہے وہ نظر آئے گی۔ مگر یہ پرانی تعمیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی موٹی دیواریں ہیں اور کتنا زیادہ لوہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس پل کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کی جو تعمیر ہے وہ انتہائی خوبصورت انداز سے کی گئی ہے۔ محرابیں بنائی گئی ہیں، سوراخ ہیں، اور اوپر خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، منظر آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس کو رائٹ سائڈ سے بھی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ اس کی دوسری سائڈ ہے۔ اس پل کی فوٹیج لینے کے لیے میں ایک قدرے اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا تاکہ میں صحیح طریقے سے اس کی ایک ویڈیو بنا سکوں۔ پہلے تو میں نے اسے لمبائی کے رخ پہ اور اب اسے ذرا چوڑائی کے رخ پہ بنایا۔ اب کا جو منظر ہے وہ زیادہ کلیئر ہوگا۔ دیکھ لیجئے کہ سائیڈوں پہ دریا ہے اور یہ درمیان کا مضبوط پل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ساتھ سے نظر آنے والے نظارے بھی کسی تحفہ سے کم نہیں ہیں۔ قدرت آپ کو یہاں نظر آئے گی، اونچے اونچے پہاڑ اور ان کے درمیان میں دریا، اور ساتھ ہی ایک درخت تو بہت ہی خوبصورت۔ میں کیمرے کی آنکھ سے مسلسل اسے دیکھتا رہا اور اس کی ویڈیو بنائی تاکہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر سکوں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی سکوں۔ جب آپ بھی یہاں آئیں گے تو آپ کو یہ ایک پرفضا مقام لگے گا۔ گرد نام کی یہاں بالکل چیز نہیں، دریا بہہ رہا ہے اور گرینری ہے ساتھ، اور فضا جو ہے وہ اتنی فریش ہے کہ آپ کو یہاں رہنے کو دل کرے گا کہ آپ یہاں پورے کا پورا ٹائم یہاں ہی گزار دیں، لیکن انسان نے واپس بھی جانا ہوتا ہے، اپنے دھندوں میں لگنا ہوتا ہے۔ میں نے اب پل پر چلنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ سے اس کے اطراف میں جو دریا بہہ رہا تھا اس کو فلمانا شروع کیا۔ یہ منظر واقعی بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے۔ دریائے اٹک کی اگر بات ہو تو اس پل کو خاصا جانا جاتا ہے، خاصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی تصاویر ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور آج میں اس پل پر موجود ہوں اور آپ کو اس کے مناظر دکھا رہا ہوں۔ اس پل پر جو جگہ ہے چلنے کی وہ بہت اوپر نیچے ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہاں دراصل ایک اچھی سی سڑک بنانے کی ضرورت ہے تاکہ گزرنے والوں کے لیے، ایون جو یہاں سے موٹر سائیکل بھی بار بار گزرتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ پل کی اوٹ سے دریا کا منظر نہ بھولنے والا ہے۔ ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیں پل کی ساخت بھی نظر آ رہی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پل کو کئی دفعہ پھر پینٹ کیا گیا ہے۔
اول تو لوہے کی گیج ہی بہت زیادہ بھاری ہے اور اس کے بعد اس کو رنگ کرنا زنگ سے بچائے گا۔ اب میرا یہاں سے وہ اینگل بنا کہ جس سے میں ایک سائیڈ سے آتے ہوئے دریا کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ آپ بھی دیکھیے کہ دریا دور تک پہاڑوں سے پانی نکلتا آ رہا ہے اور کتنا ہی اچھا دل کو لگ رہا ہے۔ دریائے اٹک دراصل وہ جگہ ہے جو دو دریاؤں کا سنگم ہے، اور جو وہ دو دریا ہیں وہ ہیں دریائے کابل اور دریائے سندھ۔ ان دونوں پانیوں کو دیکھیں تو ان دونوں کا رنگ مختلف ہے۔ ڈیم کی تعمیر کی وجہ سے اٹک کے دریا میں پانی کا بہاؤ اب کم ہو گیا تھا، مگر حالیہ بارشوں سے دوبارہ دریا کی چوڑائی زیادہ ہو گئی ہے۔ اٹک کو پنجاب کا آخری شہر کہتے ہیں۔ اٹک کا نام پہلے کیمل پور تھا، جو کیمل نامی انگریز کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اٹک خرد یہاں ایک گاؤں موجود ہے جسے ہم چھوٹا خرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل اٹک شہر انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا انگریزوں نے اسے کھلا کھلا آباد کیا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ انگریزوں نے اٹک کا یہ علاقہ اٹرلی یعنی توپ خانے کے لیے رکھا۔ دریائے اٹک کی خوبصورتی کو جو چار چاند لگتے ہیں وہ ان پہاڑوں کی وجہ سے بھی ہیں۔ ایک تو دو دریاؤں کا پانی کا سنگم، دوسرا پہاڑوں کی اونچائی اور ان پر اگا ہوا سبزہ ایک حسین نظارہ پیش کرتا ہے۔ مناظر کو محفوظ کرنے والا آدمی جب یہاں آتا ہے تو فوراً ان سینز کو اپنے موبائل یا اپنے کیمروں میں محفوظ کرنا چاہتا ہے، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ جب آپ یہ مناظر اپنے موبائل کیمروں میں یا اپنے دوسرے کیمروں میں محفوظ کر لیں تو کیمروں کے لینس کو بالکل آف کر دیں اور اپنی آنکھ سے ان نظاروں کو دیکھیں اور ان کو محسوس کریں۔ یقین کریں آپ اتنا انجوائے کریں گے جس کی حد نہیں۔ ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے موبائل میں، آپ کے DSLR کیمراز میں یہ سیو ہو رہا ہے، لیکن جب آپ کی یادوں میں محفوظ ہوگا آپ اسے ہرگز نہیں بھلا سکیں گے۔ یقین کیجئے میرا ملک بہت خوبصورت ہے۔ اس کا کونا کونا، اس کے صوبے، اس کے شہر تمام اپنا رنگ پیش کرتے ہیں، اور ہم دراصل شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان جگہوں پر نہیں آتے جہاں قدرتی مناظر آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ میں فوٹوگرافر تو نہیں ہوں، لیکن اچھے مناظر کو دیکھنا اور اسے کیمرے کی نظر سے دیکھنا اور پھر اسے محفوظ کرنا میری خواہش رہتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اٹک پل سے نیچے کے مناظر کو محفوظ کر رہا ہوں، اور لوگ دیکھ لیں کیسے یہاں انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اب پہاڑوں کی طرف میں اس کو کیمرے کو گھما رہا ہوں تو یہ منظر دیکھیے کہ پہاڑوں کی اونچائی، پھر پانی کی چوڑائی، یہ تمام منظر دل کو لبھاتے ہیں۔ اس نظارے میں آپ کلر کمبینیشن دیکھیے، یعنی ایک طرف تو دریائے کابل کا پانی جو ذرا میلا سا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ چارکول کلر، تقریباً چارکول کلر ہے، اس کی گھاٹیاں ہیں یعنی کنارہ ہے، یعنی کتنا ہی کلر کمبینیشن آپ کو یہ ایک خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیے آگے جاتے جائیں گے تو یہ بھی یہی سین رہے گا، اور آگے یہ لوگوں کے گھومنے پھرنے اور انجوائے کرنے کا منظر۔ یہ جو چوڑائی اب آپ کو نظر آ رہی ہے دریا کی، یہ اصل میں یہاں دو پانی مل رہے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں، اور ان دونوں کا رنگ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک سبز پانی ہے اور ایک ذرا میلا سا پانی ہے، تو یہاں لوگ کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں اور دور دور تک دیکھتے رہتے ہیں، اور یہاں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ موسم چینجنگ پہ ہے تو وہ آپ کو اچھا احساس دیتی ہے۔ میں کافی دیر تک اس جگہ کو فوکس کرتا رہا کیونکہ یہ نظارہ ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سین جو ہیں ہمیں یہیں نظر آتے ہیں، اور جب ہم واپس اس سفر سے آتے ہیں، اپنے شہروں کی طرف آتے ہیں تو انہی جگہوں کو مس کرتے ہیں۔ آپ بھی جب کبھی دریائے اٹک پہ آئیں تو سب سے پہلے آپ نے پل پہ جا کر اس سارے پل کو آپ نے وزٹ کرنا ہے اور اس پل سے سراؤنڈنگ نظر آئیں گے تو اور جب آپ پل کے مڈ میں پہنچیں گے تو دونوں رنگ کا پانی آپ کو نظر آئے گا،
تو یہ منظر بڑا قابل دید ہوگا۔ دوسرا، جب آپ اس کو سارے پل کو آپ وزٹ کر لیں تو تب آپ اس کے بعد پل سے نیچے آئیں اور پھر پانی کے پاس آ کر بیٹھیں، اور وہ جو جگہ ہے وہاں آپ کے پاس جاگرز ہونے چاہیے تاکہ آپ آسانی سے اس جگہ پہنچ پورے دریائے اٹک کا نظارہ کر سکیں۔